السلام علیکم جی۔ آج کا دن امت مسلمہ کے لیے ایک سیاہ دن ہے، کیونکہ آج کے دن آیت اللہ علی خامنئی جو ہے وہ ایران کے سپریم لیڈر شہید ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک حق اور سچ کا راستہ ہوتا ہے اور بہادری کا راستہ ہوتا ہے، اور دوسرا راستہ جو ہوتا ہے وہ منافقت اور بزدلی کا راستہ ہوتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ جو ہے دونوں نہ صرف غزہ میں بلکہ پوری دنیا میں امنی قائم کیے ہوئے ہیں۔ ان کے پیچھے ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے کہ انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کوئی سپیریئر سمجھتے ہیں دوسری اقوام سے۔ لیکن آیت اللہ خامنئی ایک ایسی شخصیت تھی جو کہ ظالم کے خلاف ایک آئینی دیوار تھی۔ انہوں نے ہمیشہ سٹرگل کی غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، پوری مسلم امہ کے لیے، اور کبھی بھی اسرائیل اور امریکہ کے جو بیانیے تھے اس کے سامنے جھکے نہیں اور ڈٹے رہے، اور جوابی وار بھی کرتے رہے، اور ایران کو آگے سے مضبوط بنائے رکھا، ایک اچھی قیادت فراہم کی مسلم امہ کو۔ اور غزہ کے لیے وہ ایک امید تھے، مسلمانوں کے لیے وہ ایک امید کی کرن تھے۔ اور جس طرح انہیں شہید کیا گیا ہے، دیکھیں ہمارے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق جو ہے وہ بڑی نعمت ہوتی ہے، اور جو اسرائیل اور امریکہ ہے، آئی تھنک ان کا جو یونٹی ہے وہ ان کی آئیڈیالوجی کی بیس پر ہے۔ ہماری آئیڈیالوجی بھی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے، مسلمانوں کی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے، لیکن ہم منتشر ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اگر امریکہ جو ہے وہ ایران کو مزید نقصان پہنچاتا ہے تو وہ نقصان صرف ایران کو نہیں پہنچے گا، وہ بلکہ پورے خطے کو پہنچے گا، وسطی ایشیا کو پہنچے گا، کیونکہ ایران جو ہے وہ بیسیکلی کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے۔ ایران ایک بڑی اسٹیٹ ہے جہاں کا دنیا کا تقریباً 20% آئل جو ہے وہ ایران سے نکلتا ہے، اور پاکستان کی جو سرحد ہے، پاکستان کی جو باؤنڈری ہے وہ ایران کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا انشاءاللہ ہوگا نہیں کہ اسرائیل اگر ایران پر مزید حملے کرتا ہے اور اپنی جارحیت کو جاری رکھتا ہے اور کسی قسم کا مزید نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ نقصان سب سے زیادہ پاکستان پر بھی اثر انداز ہوگا، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے نظریے پر چل رہا ہے، جو کہ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو خواب ہے چکنا چور ضرور ہوگا۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کے پاس نہ کوئی اٹامک پاور ہو، نہ کوئی دوسری پاور ہو، لہٰذا اب ضرورت ہے مسلم امہ کو نہ صرف اولی اجلاس بلائیں بلکہ کوئی عملی اقدامات کریں تاکہ